میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، میں نے خطبے میں قرآن شریف کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیں گے۔ یعنی تم نے دنیا میں جو عمل کیے اس عمل کا پورا بدلہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں پس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جو شخص فمن زحزح عن النار، جو جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وادخل الجنت، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گئے۔ جو لوگ جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو بس ایک دھوکے کا گھر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ اگر تم موت سے بھاگو گے، چاہے تم کہیں بھی بھاگو لیکن موت تمہیں ملاقات ضرور کرے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تم سے مل کر رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں اس ذات کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، اور ظاہر کی باتوں کو بھی، ظاہر کی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ پھر تمہیں ہر عمل، ثم ينبئكم، پھر تمہیں بتایا جائے گا تمہارا ہر عمل جو تم نے دنیا میں کیا تھا، اور تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ تم گرچہ کہ اپنی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو تراش کر گھر بھی بنا لو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے مضبوط گھر بھی بنا لو تب بھی موت تمہیں آ کر رہے گی۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم کی۔ گزشتہ جمعہ بھی چند آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان جیسا عمل کرے گا ہم اس کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ اگر انسان اچھے اعمال کرے گا تو ہم اسے اچھا بدلہ دیں گے، اور اگر برے اعمال کرے گا تو پھر ہم اسے سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے کہ دیکھو یہ نیکی کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس راستے پر چلو گے تو مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ نے دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، یہ منمانی خواہشات کا راستہ ہے، یہ نافرمانی اور گناہوں والا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلو گے تو مرنے کے بعد سیدھے جہنم میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ دونوں راستے اللہ نے انسان کو بتا دیے۔ اب انسان کی چوائس ہے، انسان کی مرضی ہے، چاہے تو وہ سیدھے راستے پر چلے، چاہے تو وہ غلط راستے پر چلے۔ انسان کے اختیار میں اللہ نے دے دیے کہ تم چاہو تو صراط مستقیم پر چلو، اگر تم چاہو تو پھر غلط راستے پر، نافرمانی، منمانی، خواہشات، گناہوں کے راستے پر چلو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں یاد رکھیں، یہ بات طے ہے کہ جو نافرمانی میں، گناہوں میں، خواہشات میں زندگی گزارتے ہیں ان کا جو انجام ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ ان کو جو موت آتی ہے وہ اچھی موت نہیں آتی۔ جو لوگ گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں ان کو جو موت آتی ہے، ان کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لیں
جنہوں نے بھی نافرمانی کی زندگی گزاری وہ اپنی زندگی میں بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ جو منمانی زندگی گزارتے ہیں، جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، چاہے ان کے پاس بہت کچھ ہو لیکن ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا، زندگی میں سکون ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، حالانکہ ان کے پاس دولت ہے، جائیداد ہے، روپیہ پیسہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، کئی مثالیں میں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے دے چکا ہوں۔ بس یہ بات طے ہے کہ جو نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، آخرت میں جو سزا ان کو ہے وہ تو ہے، لیکن اللہ دنیا میں بھی ان کو سزا دیتے ہیں۔ گناہوں میں جو زندگی گزارتے ہیں، قبر میں ان کو جو سزا ملنی وہ تو ملے گی، برزخ میں، عالم برزخ میں ان کو جو سزا ملنی وہ ملے گی، اور پھر حشر کے میدان میں جو سزا ان کو ملنی وہ تو ملے گی، لیکن اللہ دنیا میں بھی ان کو سزا دیتے ہیں جو گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا ایسا تھا جو نافرمان تھا، جس نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، نافرمانی میں زندگی اس کی گزر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، صراط مستقیم کی دعوت دیتے رہے، ہدایت کا راستہ ان کو بتاتے رہے اپنے بیٹے کو، لیکن بیٹا نہیں مانا۔ پھر ایک وقت آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب آئے گا پانی کی صورت میں، اللہ آسمان سے پانی برسائے گا اور پھر زمین سے پانی نکلے گا، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ لیکن دنیا والوں کی نظر تو اسباب پر ہوتی ہے۔ دنیا والوں کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ اسباب پر ہوتی ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، ٹھیک ہے، اسباب پر ہونی چاہیے، لیکن اسباب کس سے بھی آگے مسبب الاسباب پر بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ دوا کھاؤ، منع نہیں ہے دوا کھانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس کے آگے جو تقاضا ہے وہ یہ کہ دوا میں شفا نہیں، شفا اللہ کی ذات میں ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے ہر مومن کا۔ پیاس لگی، پانی پینا ہے، لیکن یقین یہ ہو کہ اس پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت نہیں، پیاس بجھانے کی طاقت تو میرا اللہ دیتا ہے۔ بہرحال تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے سبب اختیار کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو پانی سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، میں بچ جاؤں گا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، آسمان سے پانی برسا، اللہ نے بادلوں کو کھول دیے اور پھر زمین سے بھی پانی نکلنے لگا، یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں میں تنوروں سے بھی پانی نکلا، اور اتنا پانی نکلا کہ 80 اور 82 جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، کشتی میں سوار ہو گئے تھے، ان کے علاوہ اللہ نے پوری دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس وقت جتنی آبادی تھی اللہ نے ان کے نام و نشان ختم کر دیے، ان کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ابا کی نافرمانی کی اور نافرمانی میں زندگی گزاری، اپنے ابا کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے دنیا میں ان کو یہ سزا دی، نہ ماننے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو، کہ آخرت میں جو سزا ہے وہ تو ہے، اللہ نے دنیا ہی میں ان کو پانی میں ڈبو دیے۔ جیسی زندگی ہوگی موت بھی ویسی ہی آئے گی۔ انسان اچھی زندگی گزارے گا تو موت بھی اچھی آئے گی، انسان اگر گناہوں میں زندگی گزارے گا تو موت بھی ویسی ہی آتی ہے۔ ایک بچی کا واقعہ لکھا ہے،
حسن الخاتمہ وسوء الخاتمہ ایک کتاب ہے. اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان بچی تھی لیکن اس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی. نماز روزے کا تو پوچھو ہی مت، ہر وقت وہ گانے سنتے رہتی تھی اور پھر فیشن کرنا، نیم برہنہ کپڑے پہننا، بغیر پردے کے گھومنا، گناہوں میں اس کی زندگی گزر رہی تھی. عین جوانی میں جو ہے اسے موت آ گئی. ہم لوگ بھی زندگی سے اتنی محبت ہو گئی، دنیا سے، اپنے گھر سے، اپنی دکان سے، اپنے رشتہ داروں سے، بیوی بچوں سے اتنی محبت ہو گئی، کبھی ہم سوچتے ہی نہیں کہ جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے. آج ہمارا ذہن نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ ہو گیا ہے، دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے جب میں بوڑھا ہوں گا تبھی موت آئے گی. ابھی کہاں موت ہے؟ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، شادی ہوں گے، بچے ہوں گے. ابھی تو بچے بڑے بھی نہیں ہوئے، بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی. پوتروں کو دیکھ لو، نواسوں کو دیکھ لو. ابھی تو میں نے پوتروں نواسوں کو دیکھا ہے، ان کی شادی بھی تو دیکھ لو. یعنی جب میں بوڑھا ہوں گا تبھی موت آئے گی. ہم لوگ دنیا کی محبت میں اس بات کو بھول گئے ہیں کہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے. آنے کی تو ترتیب ہے کہ باپ پہلے آتا ہے، پھر باپ کے بعد جو ہے بچہ بعد میں آتا ہے. یہ آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے. بہت سے دادا ہوتے ہیں، پوتے دنیا سے چلے گئے. نانا ہے، نواسے دنیا سے چلے گئے. بھئی نانی بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے، لیکن ادھر دیکھنے کو ملا کہ اس کی نواسی کا جنازہ پڑھ رہے لوگ، اس کی نواسی کے جنازے کو لے کر جا رہے. دادا بیمار ہے، لوگ دعائیں چل رہی ہیں، لیکن ادھر خبر ملتی ہے کہ پوترا دنیا سے چلا گیا. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ بوڑھے ہو کر ہی مریں گے، اس سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے. بھئی آ سکتی کہ نہیں آ سکتی؟ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن ہمارا دل ماننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے ہماری نیتیں کیا؟ حج فرض کر لیں گے، اب بھی عمر پڑی ہے نا، حج فرض ہوا ہے، کر لیں گے، کیا بھی نہیں. اچھے کام کرنا، صدقہ خیرات کرنا کریں گے، اب بھی کون سا وقت ہے، اب بھی بہت وقت ہے. یعنی دل میں یہ ہے کہ ابھی تو میں بوڑھا نہیں، ابھی میں جوان ہوں، جب بوڑھا ہوں گا تو کروں گا نا. تو میرے دوستوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہو کر ہی انسان مرے، جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے اور آ رہی ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. بہرحال جوان بچی تھی، گناہوں میں اس کی زندگی گزر رہی تھی. حسن الخاتمہ وسوء الخاتمہ میں لکھا ہے گناہوں میں اس کی زندگی گزر رہی تھی. ہر وقت گانے سننا اور پھر جو ہے بے پردہ ہو کر پھرنا، اور نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، سر پر دوپٹہ نہیں، نیم برہنہ لباس. اس طرح گناہوں میں زندگی گزارتے گزارتے عین جوانی میں اس کی موت ہو گئی. لکھا ہے کتابوں میں، اس کو غسل دینے کے لیے جو عورت غسالن غسل دینے کے لیے پہنچی، جیسے ہی اس نے غسل دینے کے لیے پانی اس کے جسم پر ڈالی تو اس کے جسم کے رنگ کی تبدیلی ہونے لگی. اس کے جسم کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہونے لگا. تبدیل ہوتے ہوتے وہ عورت کہتی ہے کہ پورا جسم بالکل سیاہ ہو گیا، پورا جسم بالکل کالا ہو گیا. پھر وہ عورت کہتی ہے کہ ایک دم ایسے سخت ہو گیا اس کا جسم، جیسے کوئی پتھر ہو، جیسے کوئی ہڈی سخت ہوتی ہے، ایسے اس کا جسم جو ہے سخت ہو گیا اور پورا جسم سیاہ ہو گیا. حالانکہ وہ بچی خوبصورت تھی، حالانکہ وہ بچی جوان تھی اور پھر گوری بچی تھی. وہ سب جانتے تھے، وہ غسالن بھی جانتی تھی. اب جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بچے کے رنگ کو بدلتے ہوئے، بچی کے جسم کو کالا ہوتے ہوئے، تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی اللہ کا عذاب ہے. وہ فوراً وہاں چھوڑ کر باہر آ گئی کہ میں بچی کو غسل نہیں دے سکتی. وہ سوچنے لگی کہیں میں بھی اللہ کے عذاب میں نہ گرفتار ہو جاؤں.
بہرحال گھر کے ہی کسی عورت نے اس بچی کو غسل دیے اور پھر غسل کے بعد تجہیز و تکفین، جنازہ ہوا، تجہیز و تکفین تدفین کا پورا عمل ہوا۔ پھر وہ جو غسالن تھی وہ ان کے گھر آئی اور آ کر پوچھنے لگی کہ میں نے اب تک کتنے عورتوں کے جنازے کتنے عورتوں کو میں نے نہلائے، کتنے بچیوں کو، لڑکیوں کو میں نے نہلائے، لیکن آج تک ایسا معاملہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آج یہ بچی کے ساتھ عجیب معاملہ ہوا، جیسے ہی میں پانی ڈالی پورا جسم کالا ہو گیا اور پورا جسم سخت ہو گیا، ایسا کیوں؟ تو گھر کے لوگوں نے، گھر والوں نے بتایا وہ اس وجہ سے کیونکہ ہماری یہ بچی زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھتی تھی، اس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھے، سر پہ کبھی دوپٹہ نہیں، پردے کا خیال نہیں، ہر وقت گانے سنتے رہتی تھی، موسیقی ہر وقت اس کے کان میں، تو جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب، یعنی اس نے اپنی زندگی کو سیاہ کر لیا تھا گناہوں سے، اس نے اپنی زندگی کو سیاہ کر لیا تو اللہ نے مرنے کے بعد اس کے جسم کو سیاہ کر دیا۔ گناہوں سے اس نے اپنے دل کو سیاہ کر لیا تو اللہ نے اس کے جسم کو سیاہ کر دیا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، گناہوں سے توبہ، نیکی ہوں گے تو دل روشن ہوگا، دل روشن ہوگا تو جسم کو اللہ منور کریں گے، جسم معطر ہوگا۔ اگر گناہوں والی زندگی ہوئی تو پھر اللہ کسی کسی کو دکھا دیتے ہیں تاکہ اس سے سبق لیں، نصیحت لیں، عبرت لیں، کہ دل اس کا کالا ہوا تو اللہ نے مرنے کے بعد اس کے جسم کو بھی اللہ نے کالا کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے میری آپ کی امت مسلمہ کے ہر فرد کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، دیکھو عین جوانی میں اس بچی کا انتقال ہو گیا، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہ جوانی، یہ طاقت، آج انسان جوان ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، عبادتوں میں آگے بڑھ سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ ٹالتا ہے کہ بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے۔ کبھی یہ سوچنا بھی چاہیے کہ یہ صحت جو اللہ نے مجھے دی ہے، یہ طاقت جو اللہ نے مجھے دی ہے، یہ جوانی جو اللہ نے مجھے دی ہے، یہ طاقت، یہ صحت، یہ جوانی اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ مال ہے، اللہ نے دولت دی ہے اور اس دولت کے ذریعے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ٹالتے رہتے ہیں کہ نہیں بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے۔ کبھی یہ خیال بھی دل میں لانا چاہیے کہ جس رب نے یہ دولت دی ہے، وہ رب چاہے تو پھر پل بھر میں وہ بھکاری بھی بنا سکتا ہے، پل بھر میں وہ فقیر بھی بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ہر وہ نیک کام جو سامنے آئے کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے آخرت میں وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ جیسے صدقہ ہے، اللہ نے اس امت کو صدقے کی شکل میں ایک بڑا ہتھیار اللہ نے دیا ہے۔ صدقہ اتنی بڑی چیز ہے، صدقے کی وجہ سے صدقہ جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ نے صدقے کو اتنی طاقت دی ہے، صدقہ انسان بری موت سے بچاتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں، ایک نبی تھے حضرت صالح، ان کے زمانے میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو ستاتا تھا، بہت خواہ ستانا، تنگ کرنا، ستانا، اس کی وہ عادت تھی، اس کی وہ فطرت تھی۔ جیسے ہمارے زمانے میں بھی بہت سوں کی فطرت ہوتی ہے، خواہ رستے میں جاتے رہے تو انہیں بیچارہ سولے کوچ ہے، چپ کے تو بھی پتھر لگ مارنا، نہیں تو پونسش مارنا، انہیں دیکھتا چیخ مار کو میں نہ میرے کما انہیں کر رہا نہ کر کو، انہیں چار پاؤں والا کونتی پہ آئے رہے گا کو، انہیں پلٹ کو دیکھتا انہیں دیکھے تو دوش پاؤں، یہ کیا قصہ ہے، دو پاؤں والے چار پاؤں والے کے کاما کر رہی نہ کر کو۔ تو ایسے ذرے رہتی ہیں، چپ خامخواہ ستانا، ایک بچہ خاموش بیٹھا ہے، اسے سکون نہیں، اسے لوچنا، اسے رلانا، اب انہیں رویا تو اسے خوشی نہیں، ویسا رلائے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ فطرت اچھی فطرت نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے۔ بہرحال تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں وہ ایک شخص تھا
لوگوں کو ستاتا تھا، لوگ بہت تنگ آ گئے تھے اور تنگ کرتا تھا بہت. تو لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا کیجئے تاکہ اسے کوئی سزا ملے. اب دعا کیجئے تاکہ اللہ اسے کوئی سزا دے اور پھر یہ سدھر جائے. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ شام کو آئے. وہ لوگ چلے گئے، حضرت صالح علیہ السلام دعا کیے. شام کو پھر وہ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی حضرت صالح، آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی، بد دعا نہیں کی. وہ تو جنگل کو گیا، لکڑیاں کاٹا اور پھر شام کو گھر آ گیا، صحیح سالم ہے، اسے کچھ بھی اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ملی اسے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسی بات ہے، ایک کام کرو، اسی کو بلا کر لاؤ، وہ جو تنگ کرتا لوگوں کو اس کو بلا کر لاؤ. اسے بلا کر لائے. حضرت صالح علیہ السلام پوچھے کہ آج تم نے ایسا کیا خاص عمل کیا کہ میری دعا تم پر اثر نہیں ہوئی، میری بد دعا تم پر اثر نہیں ہوئی؟ ضرور تم نے آج کوئی خاص عمل کیا ہوگا. وقت کے نبی پوچھ رہے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں الزہد میں یہ واقعہ لکھا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آج میرا کوئی خاص عمل کیا ہے، بس ایک عمل ہے جو مجھے یاد ہے، وہ یہ کہ صبح کو میں جب لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کی طرف جا رہا تھا تو میری بیگم نے، میری بیوی نے 2 روٹیاں لپیٹ کر مجھے جو ہے کپڑے میں باندھ کر دی تھی کہ دوپہر کو جب بھوک لگے تو آپ کھا لینا. وہ روٹیاں میرے پاس تھی، میں راستے سے گزر رہا تھا. دوپہر کے وقت ایک فقیر نے مجھ سے یہ کہا کہ بھوک لگی ہے، اگر کھانے کو کچھ ہو تو مجھے دو. تو میں نے اس میں سے ایک روٹی نکال کر اس کو دے دی، اور بقیہ ایک روٹی تھی، مجھے بھوک لگی، وہ میں جنگل میں کھا لیا. بس اتنا ہی عمل ہے میرے پاس، اور کچھ نہیں ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم، تمہارے اس صدقے نے تمہیں عذاب سے بچا لیا ہے، تمہارے اس صدقے نے تمہیں بری موت سے بچا لیا. پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ایک کام کرو، آج جو لکڑی کاٹ کر تم باندھ کر، لکڑیوں کی وہ جو بنڈل ہے، لکڑیوں کی وہ جو گٹھری ہے، وہ کھولا تم نے، اس کو نہیں کھولا تو وہ لے کر آؤ. وہ گٹھری لے کر آیا وہ شخص. حضرت صالح علیہ السلام نے اس گٹھری کو کھولا تو لکڑیوں کے اندر ایک سانپ تھا، اور پھر وہ اپنا منہ جو ہے وہ لکڑی کے تنے میں رکھا ہوا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا صدقہ قبول نہ ہوتا تو پھر بری یہ سانپ تمہیں ڈستا اور پھر تمہاری موت کا یہ ذریعہ بنتا. صدقے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بری موت سے بچا لی. تو میرے محترم عزیز دوستوں، صدقہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. وتدفع میتۃ السوء، اور صدقہ بری موت کو دفاع کر دیتا ہے، بری موت سے انسان کی حفاظت کرتا ہے. علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، ایک خاتون، اس کا بچہ گم ہو گیا. تو وہ اپنے بچے کو بہت تلاش کی، ادھر گئی ادھر گئی، لوگوں کو بتائی، لیکن کہیں بھی اسے اس کا بچہ نہیں ملا. تو وہ ہمیشہ رو رو کر دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بچے کو واپس لا دے، اے اللہ میرے بچے کو واپس لا دے. ہمیشہ رو رو کر دعا کرتی تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے. کئی دن گزر گئے. ایک مرتبہ وہ کھانے کے لیے دسترخوان پر کھانا جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی. علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اتنے میں دستک دی کسی نے. یہ عورت گئی، جا کر دروازہ کھولی تو کوئی فقیر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ ہو تو اللہ کے نام پہ کھانا مجھے دے دو. تو یہ عورت کہتی ہے، خاتون جو ہے اندر گئی اور پھر اپنے حصے کا جو کھانا تھا وہ کھانا لا کر اس فقیر کو دے دی، اور دے کر فقیر سے کہنے لگی کہ اللہ سے دعا کرو، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، کئی دن ہو گئے، بہت جگہ تلاش کی، میرا بیٹا نہیں ملا، دعا کرو تاکہ وہ بیٹا مجھے مل جائے، اللہ سے دعا کرو. وہ فقیر جو تھا اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ ان کا بیٹا ان کو مل جائے، اے اللہ انہیں ان کے بیٹے کو واپس کیجیے. اے اللہ، انہوں نے جو بھی دعا کرنا تھا وہ دعا کی. بہرحال
چند دنوں کے بعد علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے سے کچھ دن گزرے تھے، دنوں کے بعد جو ہے بیٹا مل گیا، کسی طرح بیٹا جو ہے وہ گھر آ گیا، بیٹا مل گیا، اور پھر وہ بیٹے نے آنے کے بعد اتنے دن جو گزرے تھے اس کے، وہ ساری کہانیاں بیٹا جو ہے اپنے ماں کو سنا رہا تھا کہ امی میں وہاں گیا تھا، وہاں سے گزرا، ایسا ہوا ویسا ہوا، وہ ساری کہانیاں وہ سنا رہا تھا۔ سناتے سناتے اس نے ایک واقعہ یہ سنایا کہ امی لیکن ایک عجیب حادثہ میرے ساتھ پیش آیا، وہ یہ کہ ایک دن میں تلاش کرتے کرتے مجھے راستہ پتہ نہیں تھا، چلتے چلتے میں جنگل کی طرف چلا گیا، اور پھر جنگل میں اچانک ایک شیر کہیں سے آیا اور آ کر اس نے مجھ پر وار کیا، میں نیچے گر گیا۔ ابھی وہ پنجہ میرے جسم پر گاڑ تھا اور مجھے چیر پھاڑ کے مجھے جان سے مار دیتا، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک کوئی صاحب ہیں، بڑے تندرست ہیں، طاقتور ہیں، اور اتنے لمبے ہیں کہ ان کا سر بھی نظر نہیں آ رہا مجھے، اور پھر جو ہے میں اٹھ کر بیٹھا تو مجھے نظر آیا کہ وہ بڑے حسین اور جمیل اور خوبصورت ہیں، بڑے طاقتور ہیں، اور انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے اس شیر کو پکڑا اور پکڑ کر اٹھا کر جو انہوں نے پھینک دیا دور، اور پھر انہوں نے کہا لقمتن بلقمتن، انہوں نے ایک جملہ کہا لقمتن بلقمتن، اور پھر میری طرف دیکھے اور دیکھ کر کہنے لگے کہ بیٹا یہاں سے جلدی چلے جاؤ۔ تو میں وہاں سے کھڑا ہوا اور میں دوڑتا میں باہر نکل کر آ گیا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا، لیکن انہوں نے جو جملہ کہا وہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور میں نے ان کو پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں، ویسا انسان تو میں نے دیکھا ہی نہیں، یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ تو ان کے امی پوچھنے لگے کہ بیٹا یہ جو واقعہ ہوا تھا کس دن ہوا تھا؟ تو اس بچے نے سوچ کر اس نے بتایا کہ ہاں فلاں دن یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو کس وقت ہوا تھا؟ پھر بچے نے سوچ کر بتایا کہ ظہر کے وقت یہ واقعہ، دوپہر کے وقت یہ واقعہ ہوا تھا۔ پھر امی نے بتایا کہ بیٹا اسی دن ظہر کے وقت یہ وہی وقت تھا جب ایک فقیر میرے گھر میں دستک دی تھی، اور میں نے اس کو اس کے کہنے پر اللہ کے نام پر میں نے اسے کھانا دیا تھا، یہ اسی وقت ہے۔ تو پھر ماں کو اور بچے کو یہ بات سمجھ میں آئی، ماں کہنے لگی کہ بیٹا اللہ کے نام پر میں نے اس فقیر کو جو لقمہ دیا تو اللہ نے شیر کا لقمہ بننے سے تجھے بچا لیا، اللہ نے شیر کا لقمہ بننے سے تیری اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، صدقے کے ذریعے اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا، آج ہم بہت کچھ کرتے ہیں بچوں کی حفاظت کے لیے، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر صدقہ نہیں دیتے تو اس کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، صدقہ بہت بڑی چیز ہے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقے کے ذریعے اللہ بری موت سے بچاتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، نعمان آتا آخر میں ان کا نام، ان کے نام میں آخر میں نعمان آتا ہے۔ تو وہ جو صحابی تھے وہ اپنے آخری عمر میں اندھے ہو گئے تھے، آخری عمر میں اندھے ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے جو ان کا جو بسترا تھا، اس بسترا سے لے کر جو دروازہ تھا، دروازے تک ایک رسی باندھ کر رکھے تھے۔ جب بھی کوئی فقیر آتا، دستک دیتا، تو یہ رسی پکڑ کر جو ہے دروازے تک جاتے اور اپنے ہاتھ سے فقیر کو کچھ نہ کچھ دیتے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی عمر بھی ہو چکی ہے اور آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ گھر والے کہتے کہ ہم جا کر دے دیں گے، آپ خود اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں، میں نے اپنے کانوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اور جب تک مجھے پیارے نبی کا یہ قول یاد ہو میں یہ عمل کروں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں خود اپنے ہاتھوں سے فقیروں کو دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بری موت سے بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کی بری موت سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر ہمیشہ اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں
اور اپنی زندگی فرما برداری میں گزارنے کی پوری کوشش کریں ہر گناہ سے بچنے کی، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کے رضا والے کاموں میں اسے اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔